السلام علیکم، میں ہوں صاحب زادہ سلیل۔ بڑی خبروں میں پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل کی باتیں جو چل رہی ہیں اس میں حقیقت کتنی ہے؟ اس ٹائم پہ جو پاکستان تحریک انصاف کی دوسری ملاقات تھی علی امین گنڈاپور کی، وہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام عمران خان کے پاس لے کر گئے تھے۔ ایپیکس کمیٹی میں علی امین گنڈاپور نے سب کے سامنے، آرمی چیف بیٹھے، وزیر اعظم صاحب بیٹھے، چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ بیٹھے، وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم سے زیادتی ہو رہی ہے، ہمارا لیڈر جو ہے بلا وجہ جیل میں ہے، ہمارے لوگوں پہ سختیاں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آرمی چیف کے تھرو جب ان سے بات ہوئی تو ان کے نمائندے سے علی امین گنڈاپور کی ڈسکشن ہوئی ہے، اور ایک کلیئر میسج جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کو دیا گیا، جو فوری طور پہ علی امین گنڈاپور اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملنے گئے بیرسٹر گوہر کو ساتھ لے کے۔ اب کلیئر میسج کیا دیا گیا ہے؟ کلیئر میسج جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے وہ علی امین گنڈاپور کو یہ دیا گیا ہے کہ خان صاحب کو بولیں کہ یہ 24 نومبر کی کال کو واپس لیں، آپ کی باتیں مان لی جائیں گی، آپ سے بات ہوگی، 24 نومبر کی کال کو فوری واپس لیں۔ اب یہ 24 نومبر کی کال ہے، جیسے کہ ہمیں عمران خان معلوم ہے، ان کی سیاست ہمیں معلوم ہے کہ وہ یکدم 24 تاریخ کی کال جو ہے وہ واپس نہیں لیں گے۔ اسلام آباد میں جو سختیاں کی جا رہی ہیں، جو کنٹینر لگائے جا رہے ہیں، جو ایف سی اور رینجر اور پولیس کے اہلکاروں کو طلب کیا جا رہا ہے، جن کی تعداد 22 ہزار 25 ہزار ہوگی، 500 کنٹینر 400 کنٹینر رکھنے کا پروگرام تھا، 150 کنٹینر کا اور مطالبہ کیا گیا ہے اسلام آباد پولیس کا۔ تو پورے اسلام آباد کو، ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا ہے، کیونکہ باتیں جو عمران خان سے اس ٹائم پہ چل رہی ہیں، امید کی جا رہی ہے کہ عمران خان 24 نومبر کا احتجاج جو ہے وہ ملتوی کر دیں گے، کیونکہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو ایک راستہ دے دیا جائے گا۔ اب 62 کیسز ہیں عمران خان پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں، 54 کیسز ہیں لاہور میں، پنجاب میں، اور اس طرح FIA میں 7 کیسز ہیں، 2 نیب میں ہیں، 1 میں آج ضمانت ہو گئی ہے۔ تو یہ جو انتسابی دہشت گردی کی جو کیسز ہیں، 9 مئی کے مقدمات ہیں، ان میں 8-9 ایسے کیسز ہیں، 8 جن میں وہ ریمانڈ مطلب وہ جیل میں ہیں اور ان پہ مقدمات چل رہے ہیں، وہ جو ہے وہ کیس ان کی سماعتیں لگ رہی ہیں۔ اب جیسے جیش کو کا کیس ہے، ان کی سماعت باقاعدہ لگ رہی ہے، تو عمران خان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ 30 تاریخ تک آپ کے جو کیسز ہیں وہ آپ اگر یہ کال واپس لیتے ہیں تو آپ کو ان کیسز میں بھی نرمی دے دی جائے گی۔ تو وہاں تک اشارہ دے دیا ہے کہ آپ کو ایک سیف راستہ فراہم کیا جا رہا ہے، اور بنی گالہ یا زمان پارک میں شفٹ بھی کر دیا جائے گا، نظر بند کر دیا جائے گا، مگر اب عمران خان پہ منحصر ہے۔ سب جانتے ہیں کہ عمران خان کی سیاست کس انداز کی ہوتی ہے۔ آیا 24 تاریخ کی 24 نومبر کی کال عمران خان واپس لیں گے؟ ایسا فی الحال لگ نہیں رہا۔ جو عمران خان نے 3 مطالبات سامنے رکھے ہیں کہ ان کے ورکر کو رہا کیا جائے، جو 26ویں آئینی ترامیم میں عدلیہ کو ادھر ادھر کیا گیا ہے، عدلیہ کی آزادی کو سلب کیا گیا ہے، اسے واپس کیا جائے اور ہمیں ہمارا مینڈیٹ دیا جائے۔ تو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ موجودہ مینڈیٹ جو عمران خان کا تھا، مگر اسے کیسے دیا جائے؟ اگر وہ دیتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ جن کو سپورٹ کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ یہ حکومت مزید آگے جائے، انہی کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، جو ہائیبریڈ سسٹم ہے، جن میں ان کا زیادہ سٹیک ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے اپنی مدت کمپلیٹ کرے۔ وہاں پہ عمران خان جو ہے، انہوں نے جو 24 نومبر کی کال دی ہے، انتہائی سخت کال ہے، اور لگا ایسے رہا کہ اس بار وہ ایک منظم طریقے سے اپنے اس احتجاج کو کامیاب بنائیں گے۔ گلگت سے، بلتستان سے، چترال سے، ہری پور سے، جو ایریا ہزارہ کا، پنڈی اسلام آباد سے، پنجاب میں اور پختونخوا سے، سندھ کو کہا گیا ہے، بلوچستان کو گیا ہے، تمام MNAs MPAs کو کہا گیا ہے، ان کو ذمہ داری دی گئی ہے اس بار کہ آپ نے MNAs نے 10,000، MPA نے 5,000، ٹکٹ ہولڈر نے 2,000، اس طرح جو ضلعی صدور ہیں، ڈویژن کے صدور ہیں، تحصیل کی سطح پہ صدور ہیں، کسی کو 500، کسی کو 1000، کسی کو 200، اور باقاعدہ ان کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ 3-4 بندے جو ہیں اپنے منتخب کریں۔ تو لگا ایسے رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی اس کال سے
ان کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے ایک اور چال ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اب اس پہ سوچا جا رہا ہے۔ سوچنے کا ٹائم ان کے پاس ہے، بڑا کم ٹائم ہے، مگر آگے دن ان کے پاس ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان نے جمعرات کا دن دیا ہے کہ جمعرات کے دن تک ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، اس کے بعد بات نہیں کریں گے۔ تو کل کا دن بڑا اہم ہے، کل پتہ چلے گا کہ عمران خان مزید اس پہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ مگر اسٹیبلشمنٹ نے اس بار ایک راستہ، ایک جو ونڈو تھی وہ جو اوپن تھی، عمران خان نے مس کال دی تھی، اسٹیبلشمنٹ نے اس پہ تھوڑا سا کام کیا ہے اور بات کرنے کے لیے راضی ہو گئی ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے۔ اور یہ جو امیر علی امین گنڈاپور، وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر، یہ جو دوسری ملاقات میں گئے تھے، یہ آرمی چیف نے جس بندے کو نامینیٹ کیا تھا مذاکرات کے لیے، ان سے خفیہ اداروں کے رہنماؤں سے ملاقات کے بعد، ان کی ٹیم سے ملاقات کے بعد عمران خان سے ملاقات کی گئی اور یہ پیغام پہنچایا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان 24 نومبر کا احتجاج کنٹینیو رکھتے ہیں یا وہ 30 نومبر تک ویٹ کرتے ہیں کہ ان کے مقدمات 30 نومبر کو ختم کر دیے جائیں گے۔ جو مقدمات فی الحال ان پہ بڑے بڑے چل رہے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ کر کے ان کی رہائی پاسبل بنا دی جائے گی، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اب یہ عمران خان پہ ڈیپینڈ ہے، وہ سیاست ہم لوگوں سے بہتر سمجھتے ہیں۔ جو موجودہ پولیٹیشین ہیں، ان سے تو اس لیے لاکھ درجے بہتر سمجھ رہے ہیں کہ وہ خود جیل میں ہیں اور پاپولیٹی ان کے ساتھ ہے، عوام کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں۔ جو باقی سیاستدان ہیں جو اس ٹائم پہ حکومت میں ہیں، ان کے پاس بے شک حکومت ہے، مگر ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ عوام کا جو زور ہے وہ اس ٹائم پہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ اب 24 نومبر کی جو تاریخ ہے، اس میں زیادہ تر جو پنجاب کے رہنما ہیں وہ پختونخوا میں بیٹھے اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے اعلانات کر رہے ہیں کہ ہم اتنے لوگ نکالیں گے۔ اب یہاں پہ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے پنجاب میں اسپیشلی، کہ پنجاب میں مریم نواز کی حکومت ہے، اس نے انتہائی سختی لگائی ہوئی ہے، ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند کر دے گی، پہیہ جام ٹائپ ہوگا، پھر کیا کریں گے؟ لاہور سے لوگ کیسے جائیں گے؟ ہاں البتہ پختونخوا کے آئی سی ایف کے جو لوگ تھے، جو ورکر ہیں آئی سی ایف کے پورے ملک میں، انہوں نے ایک کام کیا ہے کہ وہ پہلے سے اسلام آباد، پنڈی اور قریب ہری پور، ایبٹ آباد، ایسے ایریاز میں پہنچ گئے جن کی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ 10-15 ہزار ہے۔ تو یہ انہوں نے تھوڑا کمال کیا ہے کہ 10-15 ہزار لوگ جو ہیں، جن میں زیادہ تر آئی سی ایف کے لوگ ہیں اور یوتھ ونگ آرگنائزیشن کے لوگ ہیں، وہ آلریڈی پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اس بار کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام آباد پہ جو پختونخوا کی طرف سے لوگ جائیں گے، تو صرف پختونخوا کے نہیں ہوں گے۔ پختونخوا کو 1 لاکھ کا ٹارگٹ دیا گیا ہے، جو بتایا جا رہا ہے کہ 1 لاکھ لوگ ہر طریقے سے پختونخوا سے نکالے جائیں گے، مطلب ریلی کی شکل میں جائیں گے، جو 1 لاکھ لوگ ہوں گے، اور باقی کا انتظام انہوں نے برابر کر دیا۔ مطلب یہ انہوں نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے، اس میں یہ 2-2.5 لاکھ لوگ ان کا ٹارگٹ ہے، پھر بتایا جائے گا کہ 6 لاکھ لوگ آ گئے۔ اگر اتنے لوگ آ گئے تو اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر آئے گا۔ آپ 20,000 نفری رکھتے ہیں، 25,000 نفری رکھتے ہیں، مگر جب اسلام آباد جیسے شہر میں 1 لاکھ لوگ اکٹھا ہوں گے، یا وہ آنے کی کوشش کریں گے، داخل ہونے کی کوشش کریں گے، اور راستے میں مزاحمت پولیس کی ہوگی، رینجر کی ہوگی یا ایف سی کی ہوگی۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، عوام کا نقصان ہوا ہے، مگر اس میں دن بھی کافی لگے ہیں، 3-4 دن اس میں لگے ہیں۔ اس بار اگر جلوس بڑا ہوگا اور کوئی مزاحمت تیزی سے، سختی سے کچلنے کی کوشش کی جائے گی، پھر زیادہ امکان ہے کہ بیچ میں خون خرابہ ہو، اللہ نہ کرے۔ اگر خون خرابہ ہوتا ہے تو یہ موومنٹ مزید آگے جائے گی اور پھر یہ اس کو روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ کرے کہ جو مذاکرات چل رہے ہیں، جو ونڈو اوپن کی ہے پاکستان تحریک انصاف، عمران خان نے جو کمیٹی بنائی تھی، ان سے جو ملاقاتیں چل رہی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس بار جو ہے وہ رابطہ کیا ہے اور ایک آپشن اپنی دی ہے کہ آپ پہلے 24 نومبر کی تاریخ کو ختم کریں، اور 30 نومبر کو جو ثمرات ہیں وہ ایسا آپ کو ملنے شروع ہو جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان اس پہ سٹانس کیا لیتے ہیں، اس کا جواب کیا آتا ہے، ری ایکشن اس کا کیا آتا ہے۔ کل کا دن بڑا اہم ہے، کل پتہ چل جائے گا کہ عمران خان، کیونکہ جمعرات کا دن ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بعد مذاکرات کوئی نہیں ہوں گے، تو کل کے بعد ذرا صورتحال مزید واضح ہو جائے گی۔ ایک بات کلیئر ہو گئی ہے کہ مذاکرات جو اسٹیبلشمنٹ سے چل رہے ہیں، اور حکومت جو پریشان ہے، وفاقی حکومت، کہ یہ مذاکرات کیوں چل رہے ہیں، تو مذاکرات باقاعدگی سے ہو رہے ہیں۔ جو حکومت کو پریشانی ہے، وہ اسی لیے پریشانی ہے کہ وہ حکومت میں بیٹھے ہیں اور وہ نہیں چاہ رہے کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہوں۔ اب مزید معاملات کل جا کے ذرا آسانی ہوگی اس میں،
ایک تو عمران خان کو جو ضمانت ملی ہے توشہ خانہ 2 کے کیس میں، جو بلغاریہ کا ہار تھا جو محمد بن سلمان نے دیا تھا، اس کی جو قیمت تھی، خیر وہ ٹوٹل جو موقف ہے نیب کا اس میں یہی ہے کہ یہ جو بلغاریہ کا سیٹ ہے اس میں سرکاری خزانے کو 3.25 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا گیا ہے عمران خان نے۔ اب یہ توشہ خانہ 2 کا کیس تھا، سب جانتے تھے کہ اس میں ضمانت ہو جائے گی، جس طرح پروسیکیوٹر نے عدالت میں بتایا کہ باہر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ضمانتیں ہو جائیں گی، تو جج صاحب نے بھی کہہ دیا کہ آپ باہر چھوڑیں، آپ یہاں پہ توجہ دیں۔ اب کیس ہی ایسا ہے کہ کورٹ سپورٹر سارے سمجھ رہے تھے کہ اس کیس میں کچھ ہے نہیں، اس میں ضمانت ہو جائے گی، تو وہ لگ رہا تھا سب کو۔ اب اس میں ضمانت ہو گئی ہے اور لوگ یہ بھی ایسے موقع پہ ضمانت ہوئی ہے کہ اس کو بھی ڈیل کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ حالانکہ میاں گلاب نظیر صاحب جو جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کا ایک ریپوٹیشن ہے ان کی، بہترین جج ہیں، تو یہ ایسا نہیں لگتا کہ ان کو اپروچ کی گئی ہوگی کہ عمران خان کو یہ ریلیف دے۔ انہوں نے خود، بلکہ انہوں نے سختی ساتھ لگائی ہے، اگر عمران خان تعاون نہیں کرتے، ملزمان تعاون نہیں کرتے تو پھر یہ فیصلہ واپس ہو جائے گا، پھر یہ جو ضمانتیں ہوئی ہیں یہ کینسل ہو جائیں گی، تو اس میں سختی بھی رکھی ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، جو ہو گیا ہے وہ تو ہو گیا ہے کہ ضمانت عمران خان کو توشہ خانہ 2 میں مل گئی ہے۔ اس سے پہلے جو کیسز تھے، سائفر میں بھی ضمانت، عدت کیس تو اڑ گیا تھا، توشہ خانہ 1 میں ضمانت، القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت، باقی القادر ٹرسٹ کیس میں جو ٹرائل چل رہے ہیں ضمانتیں تو ان کی ہو گئی ہیں، اس میں بھی سزا عمران خان کو ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ وہ کیس بھی بڑا تیزی سے جا رہا ہے۔ اول جو GHQ حملہ کیس ہے، 9 مئی کی زیادہ مقدمات میں عمران خان کی یہاں پہ ضمانت ہو گئی ہے لاہور وغیرہ کی کیسز میں، اور جو پنڈی اسلام آباد کی کیسز ہیں اور لاہور کی 3 کیسز ہیں ان میں ہے، اسپیشلی جو پنڈی کا GHQ حملہ کیس تھا، ان میں عمران خان کا ٹرائل تیزی سے جا رہا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ان میں نرمی آئے گی، مگر آپ کو 24 نومبر کی کال واپس لینی پڑے گی۔ اب ٹرسٹ کرنا پڑے گا عمران خان کو۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی مجھے دھوکہ دیا گیا ہے، مگر اس بار عمران خان کو اعتماد کرنا پڑے گا اور یہ کال واپس لینی پڑے گی۔ اگر کال واپس لیتے ہیں اور 30 تک انتظار کرتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ اگر ملک کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں، ملک اس ٹائم پہ ڈی سیولائز ہے، جو یہاں پہ سیاسی عدم استحکام ہے، اگر وہ ختم ہوتا ہے تو اس سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہے۔ کل انشاءاللہ مزید آگے بات کریں گے جب مزید معلومات آئیں گی۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔